بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون صمتا أصيخي واسمعي يا أمتي ما عدت أصبر أن يموت بيان. صحیح بخاری کتاب المغازی کتاب نمبر 64 باب نمبر 71 حدیث نمبر 4372. سمامہ بن اسال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آئے، ارادے سے نکلے تھے، پکڑ لیے گئے، اپنے ارادے میں کامیاب تو نہیں ہوئے لیکن پکڑ کے لائے گئے، مسجد کے اندر رکھا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پوچھا ماذا عندک یا سمامہ، سمامہ کیا کہتے ہو؟ قیدی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے. اندی خیر ان تقتلنی تقتل ذا دم وان تنعم تنعم علی شاکرین. بھلائی ہے، اگر آپ مجھ کو قتل کریں گے تو میرے قتل کا بدلہ لیا جائے گا، آپ مجھ پر احسان کریں گے تو احسان کا بدلہ چکا دیا جائے گا. مانگیے جتنا مال چاہتے ہیں مانگیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے، پھر دوسرے دن آئے، ما عندک یا سمامہ، سمامہ کیا کہتے ہو؟ کل جو کہا تھا بس آج بھی وہی کہتا ہوں. تیسرے دن پھر آئے، ما عندک یا سمامہ، سمامہ کیا کہتے ہو؟ وہ پہلے دن جو کہا تھا بس آج بھی وہی کہتا ہوں. 3 دن رکھا، اس کے بعد کہا اطلقوا سمامہ، سمامہ کو چھوڑ دو. یہاں 14 سال آپ جیل میں رکھتے ہیں، اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، چھوڑو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن رکھا اور کہا چھوڑو. پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے. سمامہ کو بجلی کا کرنٹ نہیں لگایا. اب آپ لوگ بول سکتے ہیں مولی صاحب اس زمانے میں بجلی کہاں تھی کہ کرنٹ لگائیں گے. سمامہ کو ننگا نہیں کیا، ننگا تو کر سکتے. ارے جن کو کپڑے نہیں تھے کپڑے سلوا کے دیے. قیدی جو لائے گئے، آپ تو کپڑے بھی اتار لیتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ امن و شانتی ہم ہی پھیلا لائے. ننگا نہیں کیا، کرن نہیں لگایا، ناخن نہیں نوچا جسم سے. کیا کہا جائے؟ بال کو نہیں کھینچا، کتوں سے نہیں نچوایا، گھسیٹا نہیں رسی باندھ کر. آپ نے گھسیٹا ہے ابو غریب جیل کے اندر عراق میں، آپ نے گھسیٹا ہے افغانستان میں، آپ اسرائیل کی جیل میں کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ ایسا کر رہے. پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے تو محبت ایسے سے ہوگی کہ ایسے ہوگی. کوئی مائی کا لال بتا دے. اسلام محبت کے ساتھ پھیلا ہے اور آخری تک وہ محبت کے ساتھ ہی پھیلتا رہے گا انشاءاللہ. اطلقوا سمامہ، سمامہ کو چھوڑ دو. کلمہ پڑھتا کہ نہیں پڑھتا؟ آج کل لوگ بہت الزام لگاتے ہیں مسلمانوں پر، اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا. سمامہ 3 دن ہے کلمہ زبردستی پڑھا لیتے. سمامہ کو پڑھنا پڑتا، نہیں تو کیا ہوگا، جان کے لالے پڑ جاتے، جان دینی پڑتی. نا نا نا، اطلقوا سمامہ، سمامہ کو چھوڑ دو. ہندوستان کے اندر مسلمانوں نے لگ بھگ 1000 سال تک حکومت کی ہے. 80% برادران وطن ہے، 20% ہم مسلمان ہیں. 80% گواہی دے رہے ہیں کہ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، ورنہ ہم مسلمان 80 ہوتے اور وہ 20 ہوتے. تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے، اپنے اخلاق سے پھیلا ہے. اطلقوا سمامہ، سمامہ کو چھوڑ دو. سمامہ نے کلمہ نہیں پڑھا وہاں، چھوڑ دو. پھر واپس آئے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. ارے ذرا آپ کے اخلاق دیکھ لیجئے کہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر دوبارہ کوئی آتا ہے. یہ آپ کا اخلاق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر دوبارہ آتا ہے آدمی, اور آنے کے بعد دل دے دیتا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کوئی اللہ نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے. ارے یہ کیا ہو گیا, ابھی تو چھوڑ دیا تھا, جاؤ چلے جاؤ, تب آگے کلمہ پڑھ رہے ہیں. ارے چھوڑا کہاں ہے, چھوڑا کہاں ہے, آپ نے تو اپنا غلام بنا لیا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق محبت ہو گئی. شاعر کہتا ہے وہ ادائے دل بری ہو کہ نوائے عاشقانہ, وہ ادائے دل بری ہو کہ نوائے عاشقانہ, جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے. اب یہاں آگے کلمہ پڑھتے. اس وقت کیوں نہیں پڑھا؟ ارے اس وقت پڑھ لیتے تو کہا جاتا, دنیا میں مشہور ہو جاتا, زبردستی پڑھوایا. اب تو ہم آزاد ہیں, اب آرام کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. کہا اس کے بعد محمد دیکھیے آپ کا چہرہ سب سے خراب چہرہ تھا, اب پیارا چہرہ ہو گیا ہے. آپ کا شہر سب سے خراب شہر تھا, اب بہت پیارا محبوب شہر ہو گیا ہے. ارے آپ کا اسلام سب سے بیکار تھا, آپ کا دین اب محبوب ہو گیا ہے. دیکھا آپ نے محبت کیسے ہو گئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل جیت لیا. اور اس کے بعد جب آدمی آ جاتا ہے نبی سے محبت کرنے لگتا ہے, ایسی محبت پہنچے وہاں مکہ, سبوتا سمامہ بددین ہو گئے ہو. آج کل بھی لوگ کہتے ہیں اگر صحیح مسلک کی طرف آ گئے, قرآن و حدیث کو اپنا لیا, قرآن کو لے لیا, اللہ کے پیغام کو سمجھ لیا, دین اسلام کو قبول کر لیا, گیا کام سے گیا کام سے, کسی کام کے لائق نہیں گیا. یہ کہا نہیں میں نے اسلام قبول کیا ہے, اور وارننگ بھی دے دی. تو اس جملے سے یہ پتا چلتا, کہا دیکھ لو بھائی, یمامہ سے تمہارے پاس ایک گیہوں کا دانہ بھی نہیں آئے گا جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہیں. اس سے یہ مسئلہ نکالیے کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا بائیکاٹ کر سکتے. کہا ایک دانہ بھی نہیں دیں گے, آپ کا سامان ہم استعمال نہیں کریں گے. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر. کاش کہ یہ جذبہ پیدا ہو جائے, لیکن یہ جذبہ سمامہ میں تھا. کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی, ایک دانہ ہم نہیں دیں گے یمامہ سے, چاہے جو ہو جائے. آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے. کہنے کو تو 60 ممالک ہیں, ایک نے بھی بائیکاٹ نہیں کیا. محبت, ارے محبت ہو جاتی ہے, کی تھوڑے نہ جاتی ہے. محبت کی کئی صورتیں بنتی ہیں. آدمی اللہ سے محبت کرتا ہے, آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے, اپنی امی سے محبت کرتا ہے, ابو سے کرتا ہے, بیوی سے کرتا ہے, بھائی سے کرتا ہے, بہن سے کرتا ہے. لیکن سب کی صورتیں الگ الگ ہیں. جیسی محبت بہن سے ویسی محبت بیوی سے نہیں, جیسی بیوی سے ویسی بہن سے نہیں, ماں سے نہیں, صورتیں الگ الگ. ہم مسلمان, ہم مومن سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو اللہ سے. اس لیے اللہ نے کیا کہا, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 165, والذین آمنوا اشد حبا للہ. مومن آدمی تو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. ہم مسلمان, ہم مومن سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. دلیل سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 6, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. مومنوں کے نزدیک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان سے بھی زیادہ محبوب ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بارے میں ہم اور آپ یہ کریں, ہم اور آپ یہ کریں. کیسی محبت دیکھ لیجئے. بیٹھا لے سب کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ایسے تھے گلاب پنکھری کی طرح. محبت. اگر ہم یہ نہ کہیں تو شکایت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اتنے کالے کہ شب دیجور کی سیاہی یاد آ جائے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, شب دیجور کی سیاہی کا معنی سمجھے؟ شب دیجور کی سیاہی کچھ بھیجے میں گھسا. شب مانے رات, دیجور مولی صاحب کہا ہے دیجور کا معنی, کچھ سمجھ میں آیا؟ لیکن یہ جملے کہیے تو محبت.
تب محبت ہوگی. یہ سب جملے بولنا تو محبت. آپ کے آنکھ ایسے, آپ کے بال ایسے. اب یہ سب جتنی چیزیں بیان کی جا رہی ہے محبت کے لیے, ان تمام چیزوں کو ہم بدل نہیں سکتے ہیں. اب میں لے لیتا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہونٹ ہیں گلاب کی پنکھری کی طرح, میرے ہونٹ نہیں بن سکتے ہیں, میں لاکھ محنت کر لوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اتنے کالے, میں دوا لگا لگا کے کوشش بھی کروں, لیکن کب تک دنیا کو بیوقوف بناتا رہوں گا, اس کو میں بدل نہیں سکتا, چاہے جو بھی ہو جائے. اتنے لمبے, اتنے اونچے, اتنے نیچے جسم ایسا, میں وہ نہیں کر سکتا ہوں, چاہے لاکھ کوشش کر لوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بشر کو ایک ہی بنایا ہو, قیامت کی صبح تک کوئی مائی کلال دوبارہ ویسا ہو ہی نہیں سکتا. لیکن تعریف صرف یہی ہو رہی ہے, اور یہی ہے محبت. ہاں, میں جو بدل سکتا ہوں وہ میں بیان ہی نہیں کرتا ہوں, میں جو کر سکتا ہوں وہ میں بیان نہیں کرتا ہوں, اور جب بیان نہیں کرتا ہوں تو محبت ہوتی ہی نہیں ہے. مسئلہ کیا بھئی, میں اپنے اخلاق کو بدل سکتا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سب سے اچھی ہے, میں اپنے اخلاق کو بدل سکتا ہوں, صحیح بن سکتا ہوں, غلط چیز کو چھوڑ سکتا ہوں, میں سماج کے اندر اچھا انسان بن سکتا ہوں, لوگوں کو دعوت دے سکتا ہوں, بلا سکتا ہوں. یہ میں نہیں کرتا, وہ کرتا ہوں اور مجلس لگاتا ہوں جو میں بدل نہیں سکتا. محبت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ڈھنڈورا پیٹا جائے. ارے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرے گا وہ مسلمان ہے ہی نہیں, ہے ہی نہیں, ہے ہی نہیں, مومن ہے ہی نہیں, مومن ہے ہی نہیں. کسے ایمان کا خطرہ بھائی, جنت تو چلی جائے گی ہاتھ سے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہوگی, دنیا میں بھی برباد, آخرت میں بھی برباد. دلیل صحیح بخاری کتاب الایمان کتاب نمبر 2 باب نمبر 8 باب حب الرسول من الایمان حدیث نمبر 14. یہ 14 24 یہ سب یاد رکھیے گا, بہت اہم نمبر کی حدیث ہے, بہت کام آئے گی. والذی نفسی بیدہ, قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ, تم میں کا کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ اور اس کے بال بچے سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی فرما دیتے, سر آنکھوں پر. قسم کھا کے کیوں کہا, قسم کھا کے کیوں کہا؟ وہ صحابہ کرام سے موازنہ کریں گے تب پتا چلے گا اصلی محبت کیا ہے. قسم کھا کے کہا مومن ہے ہی نہیں, تو کس کے اوپر ایمان کا خطرہ مت کر, سب آدمی گھبرا جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تو مومن نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو مسلمان ہے, نہیں تو ہے ہی نہیں. ایک اور حدیث میں فرمایا, صحیح بخاری کتاب الایمان کتاب نمبر 2 باب نمبر 8 باب حب الرسول من الایمان حدیث نمبر 15, لا یؤمن احدکم, یہاں قسم نہیں کھایا, لا یؤمن احدکم کیونکہ پہلے بتا دیا قسم کھا کے, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, تم میں کا کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ, اس کے بال بچے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوگا. کچھ لوگ ہمارے درمیان ایسے بھی ہیں جو خان صاحب سے محبت کرتے ہیں, سمجھے, خان صاحب سے محبت کرنا, خان صاحب کی اسٹائل کی بال کاٹے رکھتے ہیں, خان صاحب کی اسٹائل کے حساب سے کان میں بالی بھی پہن لیتے ہیں, خان صاحب کی اسٹائل کے حساب سے ذرا کپڑا بھی ہو جاتا ہے محبت کرنا. ارے جو جس سے کرے گا اس کے ساتھ رہے گا. دلیل صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 باب نمبر 50 حدیث نمبر 2639. ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا متی الساعہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے قیامت کب آئے گی. وما عادت لها, کیا تیاری کی آپ نے قیامت کے لیے؟ کچھ نہیں تیاری ہے, ایک چیز ہے, حب اللہ ورسولی, میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں, بس اتنی, اور کوئی بھی تیاری نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّكَ مَا مَنْ أَحْبَبْتَ, تو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ رہے گا.
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں فما فرحنا بعد الاسلام فرحا اشد من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فانک ما من احببت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث جو میں نے سنی ہے اسلام لانے کے بعد سب سے پیاری حدیث یہی ہے. تو پھر آپ وہ خواہش ظاہر کرتے، اس لیے ہمارے بھائی بھی ذرا خواہش کو بدل لیں بھائی. خان صاحب سے نہیں کرنے کا، چاہے جو ہو جائے گڑبڑ ہو جائے. فانا احب اللہ ورسولہ وابا بکر وعمر وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِأَعْمَالِهِمْ وَأَرْجُو أَن أَكُونَ مَعَهُمْ وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِأَعْمَالِهِمْ. میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں. آج کل ایک بہت چلتا ہمارے یہاں دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر. غلط ہے یہ، اس کو گھما کے بولیے دمادم مست قلندر سیدنا صدیق اکبر آپ کا ہے پہلا نمبر. اس لئے یہاں محبت پہلے نمبر پر رہے گی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت، گرچہ میں ان جیسے نیک عمل نہیں کر سکتا لیکن میں محبت کرتا ہوں. آدمی ان کے ساتھ رہے گا، خواہش تو پیدا کر لیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت نہیں کرے گا دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد. ہم اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کرتے ہیں، کیوں کریں گے؟ اللہ اکبر. اللہ محبت کرتا ہے، فرشتے محبت کرتے ہیں، تو ہم لوگ نہ کریں؟ ہو ہی نہیں سکتا. ارے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ ہم گناہگاروں کو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنایا ہے. ہم بڑے گناہگار ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110. تم لوگ دنیا کی بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو. کتنے گناہگار ہیں ہم اور آپ. اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکریہ ادا کرے کم ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنایا ہے. اس لیے ہم تو پڑھتے رہتے ہیں ہمیشہ خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں. خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں. حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں. چاہے ہم جیسے بھی ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں شامل ہیں. محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرنے کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے؟ نا 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 نا، وہ تو ہمارے عمل سے ظاہر ہو جائے گا ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے طور طریقے سے ظاہر ہو جائے گا. کیوں محبت کریں بھائی؟ جینے کا، رہنے کا، سہنے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، کھانے کا، پینے کا، چلنے کا، پیشاب پیخانے کا طور طریقہ کس نے سکھایا؟ ہمارے ابو نے نہیں، امی نے نہیں سکھایا، پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم محبت نہ کریں؟ ایک حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری کتاب المغازی کتاب نمبر 64 حدیث نمبر 4330 یا معاشر الانصار علم اجدکم ذلال فہداکم اللہ بی وکنتم عالتا فعلفکم اللہ بی وکنتم متفرقین فعلفکم اللہ بی وکنتم عالتا فاغناکم اللہ بی. غزوہ حنین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال تقسیم کیا تو انصاریوں کو نہیں دیا، جو مدینہ کے انصار تھے ان کو نہیں دیا. بکری نہیں دی، اونٹ نہیں دیا. تو وہ لوگ آپس میں کیا بولنے لگے؟ ارے ہم کو تو ملا ہی نہیں کچھ، نہ اونٹ ملا نہ بکری ملی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انصاریوں سنو، تم کہاں تھے؟ گمراہ تھے، اللہ نے میرے ذریعے سیدھا راستہ دکھایا ہے. اے انصاریوں سنو، تم غریب تھے، فقیر تھے، محتاج تھے، اللہ نے میرے ذریعے مالدار بنایا ہے. انصاریوں سنو، تم الگ الگ تھے، اللہ نے میرے ذریعے تم لوگوں کو جوڑ دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسی تقریر فرمائی، مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 76-77 اللہم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار. اللہ انصاریوں پر رحم فرما، انصار کے بیٹوں پر رحم فرما، انصار کے پوتوں پر رحم فرما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی. بکل قوم، لوگ رونے لگے، یہاں تک کہ داڑھی بھیگ گئی. اب دیکھ لیجئے یہاں لوگ رونے لگے، داڑیاں بھیگ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ہم بھی روئے تو ہماری داڑھی بھیگے.
سر پہ ہے ٹوپی، داڑھی ہے چھلی ہوئی، ٹخنے کے نیچے ہے پینٹ، ایک وقت کی نماز نہیں، لیکن نعرہ بڑا لمبا. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. صحابہ کرام روتے ہیں، داڑھی بھیگ جاتی ہے. ہم اور آپ روتے بھی ہیں تو مونچھ تو بھیگے گی کم سے کم. تو داڑھی رہے تب نہ بھیگے گی بھائی، وہ بھی نہیں ہے ہی نہیں تو کہاں سے بھیگے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایسا فرمایا، اس لیے محبت کیسی کرنی ہے. نعرہ لگانے سے نہیں ہوگا بھائی. ابھی جس نے بھی نعرہ لگایا آگے لیتے ہیں، کسی نے نعرہ لگایا. پھر کہا انصاریوں نے رضینا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسما وحظا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے الا ترضون، کیا تم لوگ راضی نہیں ہو؟ لوگ جائیں گے اپنے گھروں کی بکریاں لے کے جا رہے ہیں، اونٹ لے کر جا رہے ہیں. وَتَذْهَبُونَ بِالنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَىٰ رِحَالِكُمْ، اور تم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینہ جاؤ گے، کیا تم لوگ خوش نہیں ہو؟ لوگ رونے لگے. کہا رضینا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسما وحظا، ہم راضی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حصے میں آئے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینہ جائیں گے. تو ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کریں؟ ارے بھائی ہم گناہگار لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں، چاہے جیسے بھی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں. دلیل مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 155. وَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي، میرا دل چاہ رہا ہے کہ اپنے بھائیوں سے ملوں. صحابہ نے کہا اولسنا نحن اخوانک، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ انتم اصحابی ولکن اخوان الذین آمنوا بی ولم یرونی. ارے تم تو ہمارے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو مجھ پر ایمان لائے اور مجھ کو نہیں دیکھا. تو ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں. الحمدللہ ہم گناہگار لوگ شامل. محبت نہ کریں. ارے بھائی ایک دعا جو ہے ہم گناہگاروں کے لیے چھپا کر کے رکھے ہیں، وہی مانگیں گے، لیکن کس کے لیے مانگیں گے؟ جس کا خاتمہ توحید پر ہوگا. دلیل صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 199. لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي. ہر نبی کو ایک دعا مل گئی، جو مانگنا ہے مانگ لے. تمام نبیوں نے دنیا ہی میں مانگ لیا، لیکن میں وہاں چھپا کر کے رکھا ہوں، وہاں مانگوں گا، اپنی امتی کے لیے سفارش کروں گا. شرک پر خاتمہ نہیں ہوگا، اس کے لیے کرنے والا ہوں. اس لیے ذرا سمجھ جائیے، نعرہ اگر لگا رہے توحید والا نعرہ لگے گا تو کامیاب، ورنہ حوض کوثر سے بھگا دیا جائے گا. ارے آنے دو، یہ ہمارے ساتھی ہیں، آپ کو نہیں معلوم کیا کیا آپ کے بعد. حوض کوثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے پلا لیں، پیے. ہم گناہگار لوگ کتنے بڑے خوش نصیب، بڑے بد نصیب ہیں وہ جن کو وہاں سے بھگا دیا جائے، حوض کوثر سے جام کوثر پینے کو نہ ملے. نعرہ ذرا مضبوط کیجئے، صحابہ والا تو کامیابی ہے. آئیے دیکھتے ہیں اظہار محبت کیسے ہونا چاہیے. اظہار محبت کا طریقہ جو ہمارے یہاں رائج ہے، ایک دو مثال دوں گا. رمضان میں روزہ نہیں رکھتا ہوں، نعوذ باللہ، مثال کے طور پر روزہ نہیں رکھتا. عید کی نماز پڑھنے کے لیے پہلے داڑھی صاف کراتا ہوں، اوپر ٹوپی، بغل میں جائے نماز، اور پہلی صف میں جا کے عید کی نماز پڑھ کے آ جاتا ہوں. ارے بھائی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، اور ایک مہینہ روزہ جو نہیں رکھا. واہ واہ، کیسی محبت ہے یہ. ہم نماز پڑھتے ہی نہیں، کیسی محبت ہے یہ. ہم روزہ رکھتے ہی نہیں، کیسی محبت ہے یہ. صدقہ و خیرات کرتے نہیں، کیسی محبت ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہم اپنے پڑوسی کو پریشان کرتے ہیں، کیسی محبت ہے یہ. ہم اپنے کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھائی کو کافر منافق کر دانتے ہیں، یہ کیسی محبت ہے یہ. کچھ علماء کا بھی کام ہے، وہ یہ کام کر رہے ہیں. حال ہی کہتے ہیں بڑھے جس سے نفرت وہ تقریر کرنی، بڑھے جس سے نفرت وہ تقریر کرنی، جگر جس سے شک ہو وہ تحریر کرنی، گناہگار بندوں کی تحقیر کرنی، مسلمان بھائی کی تکفیر کرنی. یہ ہے عالموں کے ہمارے طریقہ، یہ ہے ہادیوں کے ہمارے سلیقہ. عوام بڑی سیدھی سادی ہے، اس کو کچھ لوگ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ کر رہے ہیں، ان کے طریقے سے الگ کر رہے ہیں. اصلی محبت
اللہ تعلقات کو برقرار. یہ کیسی محبت ہے؟ ہم گھوٹالے پر گھوٹالے کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, ٹوپی بڑی لمبی ہے ہماری, ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, 6-5 کر رہے ہیں, ناپ تول میں کمی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, اور نعرہ بڑا لمبا چھوڑا ہے. کیسی محبت ہے یہ؟ آئیے دیکھ لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے لوگ دلیل دیتے ہیں. ارے ابو لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی, کیا ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو لہب کی طرح محبت کریں گے؟ پھر کاہے کو ان کا نام لیتے ہیں؟ دلیل. ارے دیکھو کیسی محبت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ابو لہب نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا. ایک کافر نے نبی سے محبت کی تو ہم اگر محبت کا اظہار کریں تو غلط ہو جائے؟ دلیل ہے. یہی ابو لہب ہے, یہی ابو لہب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توحید کی طرف بلایا, ایک اللہ کی طرف بلایا, سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کس نے کی؟ یہی ابو لہب نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے. دلیل صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4971. پیچھے سے لشکر آ رہا ہے. سب لوگوں نے کہا ما جربنا علیہ کا قسم, بھائی آپ جھوٹے ہیں ہی نہیں. تو کہا دیکھو فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید, دردناک عذاب سے ڈرا رہا ہوں. کون اٹھا؟ ایک اللہ کی طرف بلایا, کون اٹھا؟ تبن لکا لہذا جماعتنا. ابو لہب اٹھا اور کہا آپ برباد ہو جائیں اسی لیے جمع کیا تھا. کیا دیکھیے کیسی محبت ہے. بھتیجا پیدا ہوا تو لونڈی کو آزاد کیا, اور کیسی محبت ہے بھتیجے نے جب توحید کا اعلان کیا تو سب سے پہلی مخالفت کی. کیا ہم اور آپ ایسا ہی کریں گے؟ اس لیے ابو لہب کی مثال نہیں دینے کا, ورنہ ابو لہب محبت بھی کر رہا ہے اور جہنم میں جا رہا ہے. ابو لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی, لونڈیز کو آزاد کیا, پھر بھی جہنم میں جا رہا ہے. ایسی محبت کریں گے تو خطرہ منڈلا رہا ہے. ابو طالب نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی, بڑی محبت, عقیدت بھی ہے. بھتیجا سچا ہے, عقیدت بھی ہے, بھتیجا سچا ہے, لیکن ہے وہ جہنم میں. آئیے سنتے. صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 24. دیکھیں 24 نمبر کی حدیث آ گئی, اس کو ذرا اچھی طرح یاد رکھیے. ابو طالب کے انتقال کا وقت آیا, روح نکل رہی ہے, قریب قریب ہے روح نکل جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور کہا یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمتن اشہد لک بہا عند اللہ, یا کہا وحاج لک بہا عند اللہ. آپ کان میں صرف کلمہ کہہ دیجئے, اسی کلمے کی بنیاد پر اللہ سے میں آپ کے لیے حجت قائم کروں گا. صرف آپ اتنا بول دیجئے. نماز بھی نہیں پڑھنا ہے, روزہ بھی نہیں رکھنا ہے, زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرنی ہے, حج بھی نہیں کرنا ہے, صرف کلمہ پڑھ لینا تھا. اور کلمہ پڑھ لیتے اور سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر دیتے, مسئلہ حل ہو جاتا. کلمہ بس کان میں بول دیجئے. اب یہاں رکیے, 2 گرو گھنٹال بیٹھے ہوئے ہیں, ایک کا نام ہے ابو جہل, دوسرے کا نام ہے عبداللہ بن ابی امیہ. تو یہ 2 گرو گھنٹال جو بیٹھے ہوئے نا, مسئلہ گڑبڑ ہو گیا. ہے کچھ لوگ حق جانتے ہیں, پہچانتے ہیں, باپ دادا غلط ہیں کیا, یہ سب سے بڑی دلیل ہے. میں یہ نہیں کہتا باپ دادا غلط ہے, کبھی بھی یاد رکھے گا, لیکن کبھی کبھی باپ دادا کا طور طریقہ جہنم میں لے جانے والا ہے اگر پکڑ لیں گے تو, اور اگر باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ دیں گے تو جنت میں چلے جائیں گے. میرے پاس دونوں دلیل ہے الحمدللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑا تو وہ ابو الانبیاء بن گئے, نبیوں کے باپ بن گئے. اگر وہ اپنے باپ دادا کے طریقے پر رہتے تو کیا وہ توحید والوں کے امام بنتے؟ جواب نہیں. اور ابو طالب نے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑا. یہاں ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا اور یہاں ابو طالب نے نہیں چھوڑا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم محنت کر رہے ہیں, چچا جان کان میں بول دیئے, بس ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ بولنا ہے, ختم. یہ دونوں جو ہے پھس کر, یہاں بھی لوگ جانتے ہیں حق بات ہے, وہی حق ملے گا, قرآن و حدیث کی بات وہی ہوگی. اب اس کے پیچھے پڑے ہوئے, اگر ذرا تحقیق کیا, ذرا آگے گیا کام سے گیا, یہ کہاں جا رہا ہے, گیا کام سے گیا. نہیں بھائی, اب تحقیق کرنے دیجئے.
سب ہر ایک کو حق حاصل ہے تحقیق کرنے کا. ذرا دیکھیں قریب سے تو آئے, باہر بہت ہوا اڑا رہا ہے ایسے نہ بھائی, آ کے دیکھ لیجئے. یہ جو دل ہے نا کھلا ہوا ایک دم ہر ایک کے لیے, آ کے اپنی بات کچھ نہیں, بس اللہ کی بات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو گرو گھنٹال بیٹھے ہوئے. اترغب عن ملت عبد المطلب, ابو طالب باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے کیا؟ یہی ڈر لگا ہوا باپ دادا کا دین. ابا تو ایسے چل رہے, امی ایسی چل رہی ہیں, دادا ایسے چل رہے تھے, اب علاقے میں لوگ کیا کہیں گے, محلے میں لوگ کیا کہیں گے, اگر میں صحیح آ جاتا ہوں کر لیتا ہوں. سن لیجئے, اترغب عن ملت عبد المطلب, عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے کیا؟ روح نکلی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم محنت کر رہے, کوشش کر رہے. آپ لاکھ کوشش کر لیں, جب تک اللہ نہ چاہے کچھ نہیں ہوگا. پھر کہا میں مرتا ہوں علی ملت عبد المطلب وابا ان یقول لا الہ الا اللہ, میں عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا. کتنی تکلیف ہوئی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, استغفار کر رہے ہیں اللہ بخش دے, اللہ بخش دے, اللہ بخش دے. رکیے گا, توحید والے رہتے تو مسئلہ حل ہو جاتا. کلمہ نہیں پڑھا, لاکھ نبی بھی محنت کر لے, اللہ بخش دے, اللہ بخش دے, اللہ بخش دے, اللہ کے شان کے خلاف. دلیل سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 113, ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. نبی کے لیے اور مومن کے لیے مناسب نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے استغفار کرے, قریبی رشتہ داری کیوں نہ, بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ جہنمی ہے, ختم. اللہ نے ایک آیت اور اتار دی, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 56. آپ جس کو سیدھا راستہ دکھانا چاہتے آپ نہیں دکھا سکتے, اللہ جس کو چاہتا ہے دکھاتا ہے, اور اللہ ہی کو معلوم ہے کسے ہدایت کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاکھ محنت کر لے, نبیوں کے سردار, ولیوں کے سردار, پیروں کے پیر, بنی نوع انسانیت کے سردار اپنے چچا کے لیے محنت کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہ یہ آپ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا نہ یہ آپ کے بس میں نہیں, ہمارے بس میں. کیا ہوا مسئلہ؟ عباس نے ایک مرتبہ پوچھ لیا, صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 209, ابو طالب نے آپ کا بہت ساتھ دیا, پریشانی میں کام آئے, مصیبت میں کام آئے, کچھ فائدہ ہوگا کیا؟ فَهَلْ نَفَعُهُ ذَلِكَ, فائدہ ہوگا کیا؟ نہ. ہاں فائدہ کیا ہوگا؟ جہنم کے نچلے درجے میں نے پایا, میری سفارش اللہ اوپر کے درجے میں کر دے گا. نیچے سے اوپر آ جائیں گے لیکن جہنم سے نکل نہیں سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, عقیدت بھی ہے. عقیدت کی دلیل سن لیجئے, صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 25, لولا ان تعیرنی قریش یقولون انما حمله على ذلك الجزع لا قررت بها عینک. بھتیجا میں جانتا ہوں تیری بات سچ ہے, لیکن یہ قریش کے لوگ کیا کہیں گے, ابو طالب بھتیجے کے چکر میں آ گئے, اس لیے میں ایسا نہیں کر رہا, ورنہ میں کلمہ پڑھ کے تیری آنکھ کو ٹھنڈی کر دیتا. یہ خاندان کے پیچھے پڑ گئے, باپ دادا کے پیچھے پڑ گئے, ختم, مسئلہ گڑبڑ ہو گیا, اوپر کے درجے میں ہے. حدیث کے اندر آیا, صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 212, اہون اہل النار عذابا ابو طالب وہو منتعل بنعلین یغلی منہما دماغہ. سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو دیا جائے گا, آگ کی جوتی پہنائی جائے گی جس کی وجہ سے دماغ کھول رہا ہوگا. یہ سب سے ہلکا عذاب ہے, جہنم سے نکل نہیں سکتے. یہ سب سے ہلکا عذاب ہے تو بھاری عذاب کیسا ہوگا؟ رکیے, ابو لہب نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی, لونڈی کو آزاد کر دیا جہنم میں. ابو طالب نے بھی محبت کی, عقیدت بھی دکھائی, آپ کا دین سچا ہے, لیکن یہ خاندان والے تو خاندان والے بھی لے ڈوبے, جہنم میں ہے, لیکن اوپر کے درجے میں, جہنم سے نکل نہیں سکتی. یہ ہے محبت. یہ دو محبت ہوئی ہے اور دونوں محبت کا نتیجہ ہے جہنم. ایک تیسری محبت ہے صحابہ کرام کی, تیسری محبت صحابہ کرام کی ہے. ویسی محبت نعرہ بھی ہے, یہاں محبت ہے, یہاں بھی ہے محبت ہے, اور کر کے بھی دکھایا محبت ہے.
صحابہ والی محبت کی ضرورت ہے، ابو لہب والی محبت کی ضرورت نہیں، ابو طالب والی محبت کی ضرورت نہیں، ہاں صحابہ والی محبت کی ضرورت ہے تو کامیاب، جس نے ایسی محبت کی وہ کامیاب رہا۔ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کیا، کر کے دکھایا۔ ہم اور آپ کیا محبت کریں گے؟ کیا محبت کریں گے؟ کون ہے تاریخ آئین رسول مختار؟ مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار؟ کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار؟ ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار؟ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آئیے صحابہ کی طرح محبت کیجئے، اگر ایسی محبت ہے تو کامیاب۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایک مرتبہ، صحیح بخاری کتاب الایمان والنذور کتاب نمبر 83 باب نمبر 3 حدیث نمبر 6632، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اپنی جان سے بڑھ کر نہیں، اپنی جان کے علاوہ آپ سے محبت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے کہا جب تک جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پھر اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الان یا عمر، عمر اب کہہ رہے ہو؟ الان یا عمر، عمر اب بات بنی۔ دیکھیے کہنے کا انداز، الان یا عمر، عمر اب کہہ رہے ہو، یہ تو پہلے بولنا چاہیے تھا الان یا عمر، عمر اب بات بنی، جان سے بھی زیادہ محبوب۔ صحابہ کرام نے محبت کی۔ ہم اور آپ کیا محبت کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں کچے ہیں، صحابہ کرام پکے تھے، جان دیا، مال دیا، سر کٹایا، عمل کر کے دکھایا۔ سن لیجیے صحیح بخاری کتاب المغازی کتاب نمبر 64 حدیث نمبر 3952، مقداد بن اسود نے ایک جملہ کہا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری زبان سے اگر وہ نکلتا تو بڑا اچھا تھا۔ غزوہ بدر ہے، پہلا غزوہ ہے، صف لگائے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ مقداد بن اسود آئے اور کہا ہم وہ نہیں ہیں، ہم وہ نہیں ہیں موسیٰ کی قوم کی طرح جو یہ کہہ دیں آپ لڑیے، آپ کا رب لڑے، ہم وہ نہیں ہیں۔ وَلَكِنَّا نُقَاتِلَ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفَكَ، ہم آپ کے آگے، آپ کے پیچھے، آپ کے دائیں، آپ کے بائیں لڑیں گے اور اپنی جان دے دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمکنے لگا، جان دیا، مال دیا، مال لگایا صحابہ کرام نے۔ ہم اور آپ محبت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، دعویٰ محبت کا، ارے محبت تو کی ابو بکر صدیق نے، ہم اور آپ کیا محبت کریں گے؟ اعلان کیا صدقہ و خیرات کرو، فلم بنی ہے 50 کروڑ روپیہ لگایا یہودی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے۔ کیا ہم اور آپ سیرت النبی کانفرنس کے لیے 1 کروڑ لگانے کو تیار ہیں؟ یہ سوال ہے۔ 50 کروڑ لگا کے نبی کی شان کو گھٹانے کی کوشش کی، پیسہ بھی گیا اور نبی کی شان کو گھٹا نہیں سکا۔ ارے جس کی شان کو اوپر والا بڑھا کر کے رکھا ہے، کیا کوئی زمین والا نبی کی شان کو گھٹا سکتا؟ پیسہ بھی گیا، کچھ نہیں ہوا۔ ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کرنے کے لیے 1 کروڑ لگانے کو تیار ہیں کیا؟ اب آپ لوگ سوچ رہے ہیں، کچھ لوگ مولوی صاحب چندہ والی بات کر رہے ہیں، جیب سے ابھی کھچوا لیں گے، اس لیے ماحول ذرا گرما رہے ہیں، لگ رہا کہیں سے پیسوں نکالیں گے۔ نا کیا محبت کریں گے؟ کچے ہیں بھائی، جان انہوں نے دیا، مال انہوں نے دیا۔ دلیل سنن ابی داؤد کتاب الزکاہ حدیث نمبر 1678، اعلان کیا من گاج رہے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی، فوافق ذلك مالا عندي، آج میرے پاس مال بہت زیادہ ہے، لگایا نا 50 کروڑ، 1 کروڑ لگائیے۔ دکان کہاں کو بند کریں گے بھائی؟ دکان نہیں بند کرنے کا، 1 دن کی کمائی نبی کی شان کے لیے، توڑ پھوڑ نہیں کرنے کا۔ مسلمان جو ہے وہ امن پسند ہے،
مسلمانوں کو بلا کر لے جانا چاہیے، دوسرے لوگوں بھائی آپ لوگ آئیے، امن و شانتی والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایسے نہیں بڑھے گی چاہے کچھ بھی کر لیجیے، امن و شانتی ختم، ریل کو نہیں روکنے کا، بس کو نہیں توڑنے کا، دکان کو کچھ نہیں کرنے کا، بس ایک چیز کرنے کا، ایک دن کی کمائی نبی کی شان بڑھانے کے لیے۔ ہم اور اب کیا، ارے ہمارا کچھ نہیں ہوگا، فائدہ ہمارا ہی فائدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو ویسے ہی بڑی ہوئی ہے، ہم کو کرنا ہے، کتنی محبت ہے۔ پہلے ایک حدیث تو سن لیے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے پاس مال ہے، آدھا مال لے کر آ گیا، جیب کی طرف مت دیکھیے گا، مولوی صاحب بالکل نہیں نکلوائیں گے، آپ لوگ سے گھبرانے کی کوئی بات نہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، آدھا مال لے کر آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ابقیت لأہل، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ آدھا چھوڑا، آدھا لے کے آ گئے اور من من گاج رہے آج ابو بکر صدیق کو ہرا دیں گے۔ ہمارے درمیان کمانے کی دوڑ تو ہے، سنیے گا جملہ، کمانے کی دوڑ تو ہے، وہ سیٹ بنا ہے، بڑا سیٹ میں بن جاؤں۔ میرے بھائیوں کاش کے جذبہ صحابہ کی طرح خرچ کرنے کا بھی ہو جاتا۔ اگر وہ 5,000 دے گا تو میری طرف سے 10,000 لکھ لیجئے مولوی صاحب، میری طرف سے 10,000، اسی کو ابھارنا۔ صحابہ میں یہی تھا، 5 10 شروع ہو گیا، ہاں آدھا مال لے کر آ گئے اور من من گاج رہے آج ابو بکر صدیق کو ہرانا ہے۔ ابو بکر صدیق ہی سے کیوں لگتی ہے بھائی؟ ایک سوال ہے نا، ابو بکر صدیق ہی سے کیوں لگتی ہے؟ کیوں لگتی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کیوں ابو بکر صدیق سے لگتی ہے؟ کچھ ہے جواب؟ ابو بکر صدیق ہی سے کیوں لگا رہے ہیں؟ کیونکہ جو بھی اعلان ہوا ہو اور ابو بکر کا نام اس کے اندر نہ رہے ہو ہی نہیں سکتا۔ تمام صحابہ آگے تھے لیکن ابو بکر صدیق مقام و مرتبہ کافی اونچا ہے رضی اللہ تعالیٰ، اتنے میں آ گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا ما بقیت لأہل، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ آج بڑا اچھا موقع ہے، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ ابقیت لہم اللہ ورسولہ، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ جھاڑو مار کے آ گیا، سب سامان لے کر آ گیا۔ اس کے بعد عمر بن خطاب نے جو کہا وہ جملہ زیادہ اہم ہے، لا اسابقک الی شیء ابدا، اے ابو بکر صدیق یہ تو بڑا اچھا موقع تھا پھر بھی میں ہار گیا، اب دوبارہ کبھی بھی میں آپ سے مال خرچ کرنے میں اللہ کے راستے میں جیت نہیں سکتا، جیب سے نہیں نکلواؤں گا، گھبرائیے گا نہیں۔ ایک اور حدیث سنن ابن ماجہ مقدمہ حدیث نمبر 94، ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر، ابو بکر کے مال سے جتنا فائدہ مجھے پہنچا ہے کسی کے مال سے نہیں پہنچا۔ جب اتنی تعریف ہو گئی، یہ تو تعریفی جملہ ہے نا، فبکا ابو بکر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ کیوں بھائی؟ آج کل ہم اور آپ دیں گے تو نہیں، 10 آدمی کو جا کے بولیں گے ارے ایسا کر رہا ویسا کر رہا، 10 روپیہ بھی نہیں دے گا لیکن 1,000 کی بات کرے گا۔ آپ دیکھیے مولوی صاحب کو کتنی تنخواہ دیتے ہیں ہم اور آپ؟ زیادہ سے زیادہ 3,000 5,000 6,000۔ دیکھیے میری زبان جب چلتی ہے نا تو ذرا ادھر ادھر ہو جاتی ہے۔ اور رواب کتنے کا جانتے ہیں؟ رواب دکھانا، دھونس جمانا، جتنے مصلی آتے ہیں، امام صاحب یہ پنکھا کاہے چالو ہے، امام صاحب یہ لائٹ کاہے جل رہی ہے، امام صاحب یہ دیکھیے 1 منٹ آپ لیٹ کیوں آئے؟ ارے جو بیوی کے سامنے منہ نہیں کھول سکتا امام صاحب کے سامنے چوہا الگا رہا ہے۔ یہ ہے، دیکھ لیجئے کیا کرتے ہم، اور جذبہ صحابہ کا تھا۔ تعریف ہوئی فبکا ابو بکر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے جو آدمی دیتا ہے حوصلہ افزائی کے لیے نام بھی لیا جائے، ابو بکر صدیق خرچ کرتے ہیں۔ اور اس سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلا جب نام آ جائے تو رونے کا، میرا نام ظاہر ہو گیا، رونے کا۔ فبکا ابو بکر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور کہا وَحَلَنَا وَمَالِ إِلَّا لَكَ یا رسول اللہ کے رسول میں اور میرا مال سب تو آپ ہی کے لیے۔ منت منے کشے کے خدمت سلطان ہمی کنی، منت شناس ازو کے بخدمت بداشتت، تم احسان مت جتلاؤ کہ تم بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو، بلکہ بادشاہ کا احسان ہے کہ بادشاہ نے تمہیں اپنی خدمت کا موقع دیا ہے۔ ہم اور آپ بولتے ہیں نا دیتا ہوں، غلط ہے یہ، مجھ گناہگار سے اللہ کچھ کام لے رہا ہے ورنہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔
ہمارا آپ کو میں دیتا ہوں، ہر جگہ میں دیتا ہوں، ارے میں دیتا ہوں، نا نا، مجھ گناہگار کو اللہ نے توفیق دی ہے، جب تک اس کی توفیق نہ ہو سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ یہ ہے صحابہ کرام، یہ ہے محبت۔ محبت چوچلا پن ختم کر دیجئے، محبت کا نعرے کو ذرا چھوٹا کیجئے۔ وہ کردار کے غازی تھے، ہم گفتار کے غازی ہیں، بات تو کرتے ہیں لیکن جب مسئلہ آئے گا تو پیچھے بھاگ جائیں گے۔ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت صحابہ کرام نے۔ سنن ترمذی کتاب الحج کتاب نمبر 7 حدیث نمبر 824، یہاں بھی 24 نمبر لگ گیا۔ یہ 24 والی چیز ہر جگہ گھوم کے آ رہی ہے، تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ ایک آدمی آیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہا آپ کے ابو جو ہیں نا وہ حج تمتع سے منع کرتے ہیں، آپ کیا بول رہے ہیں؟ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ تو میرے ابو، دیکھیے ابو دوسرے خلیفہ ہیں، ابو تو کیا ہوا؟ امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ، میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی؟ تو اس آدمی نے کہا بل امر رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی۔ یہ ہے سنت سے محبت۔ آج کل ہم اور آپ سنت کا مذاق اڑاتے ہیں، جو مذاق اڑا رہے ہیں ان کی بات۔ رفع دین کرنا ضروری ہے کیا؟ سینے پر ہاتھ نہ باندھیں گے تو چلے گا کیا؟ سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے کیا؟ اس کے بغیر کام چل جائے گا کہ نہیں چلے گا کیا؟ سن لیجئے، سنت کو ایک آدمی نے معمولی سمجھا تو اس کا نقصان ہو گیا۔ دلیل، سنت کو جو بھی سنت ہے معمولی سمجھیں گے تو گڑبڑ ہو جائے گا۔ دلیل صحیح مسلم کتاب الاشربہ کتاب نمبر 36 حدیث نمبر 2210، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کو دیکھا بائیں ہاتھ سے وہ کھا رہا ہے، کل بیمین، ایک دائیں ہاتھ سے کھا، تو اس نے کیا بولا؟ غور سے سنیے گا، اس نے کہا لا استطیع، میں طاقت نہیں رکھتا، میں نہیں کر سکتا، میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مستطاع، جا تو طاقت نہ رکھ۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس نے تکبر کے ساتھ کہا، پھر جب تک وہ زندہ رہا اس کا دائیں ہاتھ منہ تک نہیں اٹھا۔ معمولی سنت، دائیں ہاتھ سے کھانا۔ آج کل فیشن بن گیا ہے بائیں ہاتھ سے کھانا، بائیں ہاتھ سے پانی پینا۔ دیکھ وہ تہذیب جو وہاں والے کی لے رہے ہیں، الحمدللہ اسلام کی تہذیب وہ لوگ اپنا رہے ہیں، ان کی عورتیں اپنا رہی ہیں، اور ہمیں اپنا اسلام اچھا نہیں لگتا۔ ان کے طریقے پر بائیں ہاتھ سے کھانا، بائیں ہاتھ سے پینا۔ ایک محدث گزرے ہیں، صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی امام سے پہلے رکوع میں مت جاؤ ورنہ اللہ تعالیٰ سر کو گدھے کا سر بنا دے گا۔ بڑے محدث ہیں، تو ان کو لگا کہ ایسا نہیں ہوگا، ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں، ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں، ہو جاتا ہے کیا؟ ٹرائی کر کے جہاں دیکھا معمولی سمجھا، گدھے کا سر بن گیا۔ تحفۃ الاحوذی کے اندر علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا کہ بڑے محدث تھے، ان کا سر گدھے کا بن گیا، اور جب ایک جگہ وہ حدیث بیان کرتے تھے تو منہ پر نقاب ڈالے ہوئے تھے۔ ایک ان کا شاگرد تھا، بہت دنوں تک ساتھ میں رہا، استاد صاحب کے منہ پر اوپر جو ہے چہرے پر نقاب ہے، وہ اندر کیا ہے؟ کچھ دنوں کے بعد جب وہ شاگرد گھل مل گیا تو اس محدث نے اپنا نقاب کھولا اور کہا بیٹا دیکھ لے، دیکھ وہ حدیث میں نے پڑھی تھی، آج سنت کا مذاق اڑایا جائے، اس طرح اٹھانا ہے کیا؟ یہ کیا ہلا رہے ہو؟ سنت کا مذاق۔ سن لیجیے، مجھے ہلکا لگا، میں نے کہا پہلے کر کے دیکھتا ہوں، بیٹا دیکھ گدھے کا سر ہو گیا۔ تو مت ایسا کرنا چاہے جو بھی ہو جائے۔ علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا۔ مسئلہ کیا نکلا؟ سنت جو بھی آ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہمیں مل رہی ہے اسے لینا ہے، کسی اور کے نام پہ مل جائے اسے چھوڑ دینا ہے۔ یہ ہے اصلی محبت۔ محبت کا دعویٰ ہم اور آپ کرتے ہیں، بڑے محبت کرنے والے ہیں، نہ بھائی نہ۔ محبت کی صحابہ کرام میں سن لیجئے، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 445، زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سولی پر لٹکایا جا رہا ہے۔ ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ کہا زید انشدک باللہ یا زید،
زید سنو تم ابھی لٹکائے جا رہے ہو، اگر ایسا ہو جائے کہ تمہاری جگہ پہ محمد آ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کو لٹکا دیا جائے، تمہیں چھوڑ دیا جائے، معلوم سولی پر لٹک رہے، محبت ایسی ہو۔ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے جہاں بھی ہیں، یہاں نہیں چاہے جہاں بھی ہیں، اگر انہیں ایک کانٹا بھی چپ جاتا ہے تو زید کو یہ گوارا نہیں ہے کہ زید یہاں موجود رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا چپ جائے۔ ابو سفیان نے کہا ما رأیت الناس یحب احدا کحب اصحاب محمد محمدہ، کہ میں نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، جو اتنی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ کر کے دکھایا، جان دیا، مال دیا، لگایا، سب کچھ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر گستاخی ہوئی تو صحابہ کرام اٹھے۔ کعب بن اشرف نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، محمد بن مسلمہ نے صفایا کر دی۔ ابو رافع یہودی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، عبداللہ بن عتیق نے صفایا کر دیا۔ سلمان رشدی، تسلیمہ نسرین، ابھی بمبئی میں آئے ہوئے تھے سلمان رشدی، کولکتہ جانے والے تھے، احتجاج ہوا، یہ گھوم کیوں رہا ہے بھائی، گھوم کیوں رہا ہے؟ ہم اور آپ ڈھنڈورا پیٹ کے سب کو زیادہ بتا رہے ہیں حکمت کے ساتھ۔ حکمت کہاں چلی گئی؟ کیوں ہم اور آپ ایسا نہیں کرتے؟ حسان بن ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے تو شعر و شاعری کے ذریعے دفاع کرتے ہیں۔ ہونا چاہیے ایسے لوگ پیدا ہو۔ صحابہ کرام کے اوپر جو کیچڑ اچھالے گا، امہات المومنین کے خلاف جو بولے گا، ہم لوگ پہلے اٹھیں گے اور دفاع کریں گے۔ ارے اتنا ہی نہیں، کسی بھی نبی کے خلاف جو بھی کچھ کرے گا، کارٹون بنائے گا، ہم مسلمان پہلے اٹھنے والے ہیں، دفاع کے لیے اپنی بات رکھیں گے حکمت کے ساتھ۔ یہ ہے اصلی محبت۔ مردوں نے بھی محبت کی ہے، عورتوں نے بھی محبت کی ہے۔ بنو دینار کی ایک عورت ہے، الرحیق المختوم، صفحہ نمبر 368 ہے غالباً یا 384، احد کے واقعے میں لکھا گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ آپ کا بھائی شہید ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ آپ کے شوہر شہید ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے ہیں۔ ارے دکھاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو کہا کل مصیبت بعدک جلل، شوہر شہید ہو گیا، بیٹا شہید ہو گیا، بھائی شہید ہو گیا، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تمام مصیبتیں حل کی۔ کیا جذبہ ہے، کیا جذبہ ہے نبی کی بات پر عمل کرنے کا۔ عورتوں نے بھی کر کے دکھایا۔ ماں بہنوں کے لیے بڑا درس ہے۔ دلیل سنن ابی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 5272۔ دیکھا عورت اور مرد مسجد کے آگے چل رہے، ایک ساتھ چل رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا استاخرنا فإنه ليس لكن ان تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق۔ عورتیں پیچھے رہو، راستے کے کنارے سے چلو، بیچ راستے سے مت چلو۔ آج اگر کوئی مولی صاحب ایسا بتائے تو عورتیں پیچھے پڑ جائیں گی۔ یہ مولی صاحب کو کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے ہی پیچھے پڑے رہتے ہیں، ہمارے ہی خلاف بولتے ہیں۔ بھائی آزادی ہے، جو چاہے کرے۔ راوی بیان کرتے ہیں فَقَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْصَقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ صَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُسُوقِهَا بِهِ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسا فرما دیا تب اب عورتیں راستے کے کنارے سے چل رہی ہیں، یہاں تک کہ دوپٹے لگ جا رہے ہیں دیوار کو۔ یہ ہے جذبہ۔ عورتوں میں بھی جذبہ، مردوں میں بھی جذبہ، بچوں میں بھی جذبہ، نبی کی بات پر عمل کرنے کا۔ دلیل صحیح بخاری کتاب العقیقہ کتاب نمبر 70 حدیث نمبر 5372۔ عمر بن سلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے بھی کھا رہے 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 ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یا غلام سم اللہ وقل بیمینک وقل مما یلیک، اے بچہ بسم اللہ کا، دائیں ہاتھ سے کھا، قریب سے کھا۔ آگے راوی بیان کرتے ہیں فما زالت تلک طعمتی بعد، اس کے بعد میرا کھانا ایسا ہی ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے محبت، سمجھانے سے محبت نوجوانوں میں ہے۔ کہاں ہیں ہمارے نوجوان؟
یہ کان میں بالی، یہ ہپی کٹ بال، اور زمین کو صاف کرتے ہوئے پینڈ، اور ہاتھ میں کڑا، سب کچھ تہذیب بدل ڈالی۔ ارے ایک نوجوان ہے، مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 256 257 پر ایک حدیث آئی ہے۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، نوجوان تھا، فتن کا لفظ آیا یا شابن کا لفظ آیا۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے دیجئے، میں زنا کرنا چاہتا ہوں، اجازت دیجئے۔ اذن لی بالزنا، مہما کیا بول رہا ہے یہ؟ صحابہ کرام نے کہا مہما کیا بات کر رہا ہے یہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب کرو بھائی، قریب کرو۔ انداز دیکھیے ہمارے یہاں کیا ہو رہا، ہمارے ذمہ دار حضرات جو ہے نا وہ اس طریقے سے ٹوٹ پڑتے کہ مسئلہ صحیح ہونے کے بجائے کبھی کبھی گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ اس لئے پیارا انداز ہونا چاہیے بھائی، غلطی کو ختم کرنا۔ مسجد میں چلے جائیے، جو متولی بنے رہتے ہیں نا، 100 چوہے کھا کر بلی حج کو گئی تھی، ایسے متولی سے خطرہ بہت زیادہ۔ ڈنڈا تو ہے ہاتھ میں، ذرا سی ہلکی داڑھی بھی ہے، اور جتنے بچے آئیں گے سب کو مار مار کے بھگائے، لانے گانے بچے کو یہاں، تو وہ پھر نمازی نہیں بنیں گے۔ پیار محبت پیدا کیجئے۔ اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو ٹوکنے کا انداز بھی نرالا، پیارا انداز، کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ قریب کیا اتحبہ لأمک، کیا تو چاہتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کر؟ لا، نہیں اللہ کے رسول۔ وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ، لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے۔ اَفَتُحِبُّهُ لِابْنَتِكَ، تیری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ لا واللہ یا رسول اللہ، جالن اللہ فداک، لا لا لا، میری جان آپ پر قربان ہو جائے، میری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے گا، میں یہ پسند نہیں کرتا۔ وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ، لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ زنا کرے۔ اب ذرا غور کرتے رہیے، امی کا حوالہ دیا، بیٹی کا حوالہ دیا، پھر بہن کا حوالہ دیا، خالہ کا حوالہ دیا، پھوپھی کا حوالہ دیا۔ رکیے یہاں، عورتوں ہی کا حوالہ کیوں دیا؟ 5 کا حوالہ دیا، اس لئے مسند احمد کی جلد نمبر 5 میں ہے یہ۔ 5 عورتوں کا حوالہ کیوں دیا؟ ماں، بیٹی، بہن، خالہ، پھوپھی۔ ہمارے کچھ نوجوان لے کے گھومتے رہتے، ذرا سمجھانا پڑے گا۔ بہن کا، اگر میری بہن کو لے کے کوئی گھومے گا تو پارک میں لے کے گھما رہے ہیں، میں گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، اور کتنی بہنیں تو ایسی ہے کہ اب اپنے والے بھی اچھی نہیں لگتے، دوسرے والے کے ساتھ گھوم رہی ہے۔ افسوس کا مقام ہے، غیرت دلائی جا رہی ہے کہ اگر تیری بہن کو کوئی لے کے گھومے گا تو جا کے دیکھ لیجئے پارکوں میں، بس اسٹاپ پر، پھر اسی طرح ٹرین جہاں رکتی ہے وہاں اسٹیشنوں پر جا کے دیکھ لیجئے، ایسا لگتا ہے میاں بی بی کی طرح میاں بی بی پھیل لے کے گھما رہے ہیں۔ کس نے کہا بھائی؟ یہاں غیرت دلائی جا رہی ہے، غیرت۔ بولے مولوی صاحب سب چلتا ہے، جوانی ہے نا، جوانی میں سب چلتا ہے، ایسا تھوڑا نا بھائی۔ ارے نوجوانوں کی بڑی اہمیت ہے بھائی، نوجوان ہی سب کچھ، یہ سدھرے سب سدھرے، یہ بگڑے سب بگڑے، یہ سو گئے قوم سو جائے گی بھائی، ریڑھ کی ہڈی کی طرح یہ اگر جاگ رہے ہیں قوم جاگ رہی ہے، اصل تو یہی لوگ ہیں۔ اس لئے ان کو صحیح رہنا، اصل میں یہ خان صاحب کے پیچھے پڑے ہوئے، انہی کی اسٹائل مارنا چاہتے ہیں، بچ کے رہیے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما، اے اللہ اس کے دل کو صاف کر دے اور اس کی شرمگاہ کو پاک کر دے۔ آگے کا جملہ لینا ہے، فَلَمْ يَكُنْ بَعْدَ ذَلِكَ الْفَتَى يَلْتَفِتُ إِلَى شَيْءٍ، پھر اس کے بعد وہ نوجوان کبھی بھی گناہ کی طرف نہیں آیا۔ یہی نوجوان دوسرے کی بہن کے پیچھے پڑا ہوا تھا، آج دوسرے کی بہن کی حفاظت کرنے والا ہو گیا، کیونکہ اپنی بہن کے ذریعے غیرت دلا دی گئی۔ تو پیارا انداز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، عمل کر کے دکھایا۔ اس لئے بھائیو، اصلی محبت عمل میں، وہ محبت نہیں، وہ نقلی ہے، ابو لہب والی، ابو طالب والی نقلی، صحابہ والی اصلی۔ اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اصلی محبت کی توفیق دے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس طریقے سے، جو آیت میں نے پڑھی نا شروع میں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہہ دیجئے اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری بات مانو۔ یہ نہیں کہا فَاحِبُّونِي، مجھ سے محبت کرو، قرآن کی آیت میں نہیں ہے۔
ارے محبت تو ہے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کون نہیں کرے گا؟ ایمان خطرے میں بھائی، جہنم میں جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرے، میری بات مانو، اصلی محبت بات ماننے میں۔ ابو لہب نے بات نہیں مانی، گئے جہنم میں، ابو طالب نے بات نہیں مانی، گئے جہنم میں، صحابہ نے بات مانی، گئے جنت میں۔ معاملہ صاف، محبت ابو لہب والی نہیں، ابو طالب والی نہیں، بلکہ صحابہ والی۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اگر ایسی محبت ہو گئی، اللہ محبت کرے گا، گناہوں کو معاف فرمائے گا، وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر گھوم گئے، بات نہیں مانا، اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ ہم لوگ کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے، اللہ بدعت و خرافات سے دور رکھ۔ اے اللہ چھوٹی سے چھوٹی سنت پر بھی عمل کی توفیق دے، بڑی سے بڑی سنت کو بھی اپنانے کی توفیق۔ اللہ ہم میں سے جو قرض دار ہیں، ڈوبے، اللہ تو اس کو نکال دے، پریشان حال ہے اللہ پریشانی سے نکال دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں شفا کلی عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا کر دے۔ یا اللہ ہمارے ملک میں، پوری دنیا میں امن و شانتی پیدا کر دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین، ابھی آپ کے سامنے فضیلت الشیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ خطاب فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کے علم اور آپ کی صحت میں برکت عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد میں شہری امیر مولانا ابو الحسن پرتاپ گڑھی صاحب کو دعوت خطاب دینے سے پہلے چند سوالات ہیں، اس کے جوابات دینے کی گزارش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز سامعین کرام، یہ چند سوالات کسی نے شاید کیا ہے یا چند لوگوں نے مختلف سوالات کیے ہیں۔ پہلا سوال ہے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے؟ دیکھیں، معروف تو یہی ہے، اہل سیر نے زیادہ معروف بات یہی بیان کی ہے، لیکن ہندوستان کے سیرت نگاروں میں جناب مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی کتاب الرحیق المختوم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی ان تاریخ کا مکمل احاطہ کھینچتے ہوئے یہ بات ثابت کی ہے کہ کسی بھی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ثابت نہیں ہوتی۔ ہاں، 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائی، یہ بات صحیح ہے۔ وہ حوالے گرچہ کہ مختصر ہیں، بعض دوسرے علماء نے جو تحقیق کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے، تفصیل کا وقت نہیں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیدائش کے سال کو جو عام الفیل ہے وہاں پہنچا جاتا ہے اور پیر کے دن کو تلاش کیا جاتا ہے ربیع الاول کے مہینے میں، کہ یہ 12 ربیع الاول کو پیر کا دن آتا ہی نہیں ہے، وہ 9 ربیع الاول کو آتا ہے۔ لہذا آج کے دور کے موجودہ ٹیکنالوجی اور تحقیق وغیرہ کے ذریعے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو نہیں بلکہ 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ صحیح بات یہی۔ یہ دوسرا سوال ہے، کیا اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کو معاف کر دے گا؟ میرے بھائیوں، یہ ایک ایسا سوال ہے، اگر آپ کیے ہیں تو میں اس کا جواب دوں گا، اور گرچہ کی جیسے شیخ محترم کہہ رہے تھے، ایسی مجلسوں میں بسا اوقات اس قسم کے سوالات کر تو لیے جاتے ہیں، لیکن شاید قرآن سنت سے اس کا ہم جواب دیں تو برداشت نہ کیا جائے۔ اس لیے مناسب یہی ہے
کہ اگر کسی ساتھی کو اس سلسلے میں کچھ معلومات حاصل کرنی ہے تو پرسنل بھی حاصل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. مختصر طور پر یہ ہے کہ اس سلسلے میں کچھ ایسی بھی باتیں ہیں کہ جو کیونکہ لوگوں کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تئیں جو جذبہ ہے جو علم پر نہیں ہے، بزرگوں نے، علماء نے، اور وہ ٹیلی ویژن کے آج کل جو ہے کیا کہتے ہیں اسکرین پر جو ہے بڑے بڑے شیخ الاسلام نے وہ محبت پیدا کر دی ہے جو محبت صحابہ کرام کے طریقے پر نہیں. اس لیے شاید میں کوئی بات کہوں تو ان کی محبت زیادہ ہو اور ہماری محبت کم ہو جائے اور کوئی فتنہ فساد برپا ہو جائے. بہتر یہی ہے میرے دوستو کہ تکلم الناس علی قدری عقولہم، لوگوں سے بات ان کے شعور اور عقل کو دیکھ کر ہی کرنا چاہیے. اس لیے اس سلسلے میں خاموشی ہی زیادہ بہتر ہے. واللہ اعلم بالصواب. تیسرا سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے نام کے آگے رضی اللہ عنہا لکھنا کیسا ہے؟ دیکھو میرے بھائی، یہ بھی جو پیچھے میں بیان کیا اسی سے متعلق ہے، لیکن کوئی حرج نہیں کہ اس کی وضاحت کر دو. رضی اللہ عنہ یا عنہا، عنہ کہ اگر صحابہ اکرام کا نام آئے گا اور عنہا اگر کسی صحابیہ کا نام آئے گا. عنہم عنہن یہ جمع کے معاملات ہیں. دیکھیں ایسا ہے جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور اسی حالت میں وفات پا گئے ان کو کہتے ہیں صحابی. اور صحیح بات یہی ہے کہ ویسے آدمی بیان کرتے ہوئے یہ جملہ رضی اللہ عنہ کہے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ خصوصی طور پر قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر صحابہ کرام کے لیے کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور دوسری بات انہی کے لیے خاص ہے، لیکن لوگ جو ہے عرف عام میں اور کبھی کبھی ملک اور زبان کے اعتبار سے رضی اللہ عنہ کے معنی ہوتے اللہ ان سے راضی ہو جائے. لیکن یہ چیز ہم اور آپ نہیں جان سکتے کس سے اللہ راضی ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے راضی ہوا اس کی خبر دی، لہذا صحابہ کرام کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ سکتے ہیں اللہ ان سے راضی ہوا. لیکن آج کوئی کہے گا رضی اللہ عنہ تو اس کا معنی اللہ اس سے راضی ہو جائے، ایک دعائیہ کلمہ لیا جائے گا، کیونکہ اب وہ طریقہ یا وسیلہ نہیں رہ گیا جس سے ہم یہ جان سکیں کہ فلاں سے اللہ راضی ہے ناراض ہے. واللہ عالم بالصواب. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو زندگی نہیں پائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں. صحیح بات یہی ہے کہ ان کے آگے جو ہے رضی اللہ عنہ نہیں لگایا جائے گا، نہ اسی طریقے سے ابو طالب کا ذکر ہو رہا تھا ان کے آگے. واللہ عالم بالصواب. سوال 4 ہے 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی، پھر خوشی منانا کیسا ہے؟ اگر بہتر ہے کہ انہی مفتیان کرام سے پوچھ لیا جائے تو بہت اچھا ہوگا. ہم لوگ الحمدللہ نہیں خوشی مناتے ہیں اور غمی بھی نہیں مناتے. اس کے لیے ہمارے پاس اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ جو لوگ خوشی مناتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا جواب دیں کہ اگر ان کی ماں اس دن مری ہوتی اور کوئی پڑوس میں ڈھول پیٹتا، ان کا باپ مرا ہوتا، کوئی شہنائی بجاتا تو کتنا اچھا لگتا. انہی سے پوچھ لو، امید ہے کہ شاید کوئی جواب دے دے. واللہ عالم بالصواب. سوال نمبر 5 ربیع الاول کو روزہ رکھنا اور خطبہ دینا 2 رکعت نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ربیع الاول کو روزہ رکھنا، ربیع الاول کو 12 ربیع الاول کو، دیکھو 12 ربیع الاول کی اصل میں کچھ حقیقت ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے تھے اس دن کو روزہ رکھتے تھے، حدیث سے ثابت ہے. 2 طرح کی روایتیں ہیں. پیر کے دن جمعرات کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن کے بارے میں کہا کہ اسی دن میں پیدا ہوا، مجھے نبوت ملی. اور ایک روایت میں ہے کہ لوگوں کے اعمال جو ہے پیر کے دن، ہفتہ واری پیر کے دن جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں، اور میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرا نام اعمال پیش کیا جائے تو میں روزے سے رہوں. تو اللہ کے رسول روزہ رکھتے تھے. یہ 12 والا آنکڑا بالکل درست نہیں ہے. اگر کوئی روزہ رکھتا ہے پیر کے دن، اور یہ سمجھ میں بات نہیں آتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تاریخی اعتبار سے کیوں جاتے تھی، دن کے اعتبار سے، گھڑی کے اعتبار سے اس کی کبھی کسی نے تلاش کی؟ آپ 12 ربیع الاول جمعہ کو آ گیا، ہفتے کو آ گیا، جبکہ اللہ کے رسول کہتے ہیں میں پیدا ہوا پیر کے دن. اگر کچھ اہمیت ہوتی تو پیر کے دن کو اہمیت دیتے آپ جو ہے سال کو اہمیت دے رہے ہیں، سال میں مہینے کی ایک تاریخ کو. یہ سب یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، بالکل درست نہیں. اور خطبہ دینا
2 رکعت نماز پڑھنا کیسا ہے؟ میرے بھائی کیسا ہے وہ تو وہ لوگ جانے جو کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں اس لیے ہے کہ انہوں نے اس کو عید کا دن دے دیا، اور عید میں اللہ کے رسول کی سنت 2 عیدیں ہیں مسلمانوں کے لیے، اس میں 2 رکعت پڑھ کے اور خطبہ دیا جاتا ہے، لہذا انہوں نے اس کو عید کا نام دیا، تو اس سے جو ہے ملانے کے لیے انہوں نے یہ بدعت کر لی جو بالکل درست نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں اس کا رد کرتی ہیں۔ نمبر 1 صحیح بخاری اور مسلم کی دونوں روایتیں ہیں، ایک روایت میں یہ ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے کوئی نئی چیز ایجاد کر لی جس پر میرا حکم یا میری شریعت پر نہیں ہے تو وہ عمل اس کا مردود ہے۔ دیکھو ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابہ کرام کا اور گروہ، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ محدثین، ائمہ کرام اور محدثین اعظام، پوری اسلاف امت، بلکہ 600 صدیاں گزری، یا بعض روایت کے مطابق 7ویں صدی کے ابتدائی دور میں یہ صوفیوں نے جو ہے کھیل سماع کے لیے، ناچنے کودنے کھانے گانے کے لیے اختیار کیا، آج یہاں آئی۔ یہ ایک محدثہ ہے، ایک نئی چیز ہے۔ جب کوئی نئی چیز ہے تو اللہ کے رسول نے کہا اس کو شریعت کا حکم نہیں ہے، وہ مقبول نہیں ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا من عامل عاملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ مسلم شریف کی حدیث کا معنی کیا ہے؟ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے عمل پر میری دلیل نہیں تو اس کا عمل مردود ہے، لہذا یہ میلاد جو ہے یہ بھی مردود ہے، اور اس میں جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ بھی مردود ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ سوال نمبر 6، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے میں دوسرے فرقوں کو برا بھلا کہنا کیسا ہے؟ میرے بھائی کہنا کیسا ہے؟ عزیز جو ہے سب سے بڑے جو ہے میلادیوں کے سب سے بڑے امام عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، غنیت الطالبین ان کی کتاب ہے بڑی پیاری، اس میں انہوں نے کہا ہے بدعتیوں کی علامت ہی یہی ہے کہ وہ اہل حدیثوں کو برا بھلا کہتے ہیں، گالی دیتے ہیں۔ خود ان کے بزرگ نے کہہ دیا تو اب ہماری نہیں تو اپنے بزرگوں کی سن لیں گے وہ۔ لہذا میرے دوستو، جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ وہی بانٹتا ہے۔ دیکھیں ہمارے شیخ محترم ابھی کھڑے ہوئے، ان کے پاس الحمدللہ قرآن سنت کی بات تھی، انہوں نے جلدی کتنی باتیں سمیٹ لی مختصر سے وقت میں۔ اور اس سے پہلے بھی ایک جلسہ ہوا تھا، اس کے پہلے کہاں کہ ایک جلسہ ہوا کسی شادی خانے میں، لوگوں نے اپنے دل میں بھڑاس بھر کے لائی تھی، انہوں نے اس کو اگل دیا وہاں پر۔ کسی کے دل میں بھڑاس تھی موٹی موٹی، یہ دائیں بندوقیں، تو جس کے دل میں جو کچھ ہوتا ہے میرے دوستوں وہ نکالتا ہے۔ یہ جو علماء آتے ہیں میلاد پر کوئی دلیل قرآن سے نہیں، حدیث سے نہیں، اس کی دلیل دیتے، اس کی وضاحت کرتے، لوگوں کو بتاتے قرآن سنت کچھ ہے نہیں تو ہے کیا؟ ابھی انہی جو ہے اہل حدیثوں کو گالی دیو اور لوگوں سے خوب جو ہے داد وصول کرو، اور بعد میں مسئلہ آ جائے جو ہے اپنی شیروانی بھی بھرنے کا اور معاملہ بھی ہو جائے تو میرے دوستو یہ سب جس کے پاس ان کے پاس کچھ ہے نہیں تو گالیاں دیں گے، اور یہ گالیاں دینا ان کی سنت ٹھہری، گالیاں سننا ہماری اور آپ کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی گئی، اللہ کو لوگ گالی دیتے، صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے تھے۔ دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، یہاں الناس سے مراد صحابہ کرام ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام ایمان لائے، تو کہتے تھے کہ بھلا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائے؟ قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، ہم ایسے ایمان لائے جیسے بیوقوف ایمان لائے ہیں؟ بھلا بتاؤ صحابہ کرام کو بیوقوف؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا، خبردار رہو، ہم السفهاء، وہی بیوقوف ہے لیکن ان کو اس کا علم نہیں ہے، لا علم ہے۔ تو میرے دوستو اس بات کی طرف مت جائیں، ان کا اسٹیج ہے، وہ اپنے اسٹیج سے گالیاں بکیں، ہمارا اسٹیج ہے، ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے، قرآن و سنت کی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کے اختلاف اور افتراق کو ختم کرتے ہیں، اتفاق و اتحاد سکھلاتے ہیں، اور ملک و ملت کے اندر امن قائم کرنے کا درس دیتے ہیں۔ یہ ہمارا اہل حدیثوں کا اسٹیج ہے، یہاں سے ہم اپنے دل کی بھڑاس نہیں نکالتے، یہاں سے ہم کسی کو گالی اور برا بھلا نہیں کہتے، جو حق ہے قال اللہ قال الرسول وہی کہتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا وتیرہ اور طریقہ ہے۔ سوال یہ حضرت عیسیٰ کن کی پیروی کریں گے؟ یہ تو
صدارتی جلسے سے پہلے یہ تو بڑا اچھا جو ہے موضوع دے دی آپ. دیکھو بھائی، ابھی آپ کو یہ حضرت عیسیٰ کن کی پیروی کریں گے یا کرتے تھے، کریں گے؟ دیکھو اس میں ایک مسئلہ جو ہے میں کیسے بتاؤں، قرآن حدیث کی بات بتاؤں یا کسی مسلک کے اعتبار سے بتاؤں؟ دیکھو مسلک کے اعتبار سے لے گے تو نام نہیں لوں گا، کتابوں کا نام تو میں نہیں ذکر کروں گا، لیکن ہمارے جو لوگ ہیں ان کی کتاب کا نام لے لوں گا. امام ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کا اختصار کی ہے، مختصر صحیح مسلم، اس کا مقدمہ آپ پڑھیے. انہوں نے ایک جگہ ذکر کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے یہ بات معروف ہے کہ ان کی فقہ کے اندر یہ بات ہے کہیں پر کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ آئیں گے نا تو وہ کیا کریں گے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ کے اعتبار سے فتویٰ دیں گے. یہ بات موجود ہے، پورے حوالے وہیں لے لو، یہاں بول کے کچھ فائدہ نہیں. اب اس کے بعد یہ بھی وہاں پر درج ہے کہ وہ تو ان کے فقہ کی کتابیں بہت زیادہ تھیں، لیکن کیا ہوا، وہ کون سا دریائے جیحون کون ہے اس کے اندر پھینک دی گئی. اور جو ہے حضرت خضر جو گئے وہ آ کر جو گئے امام ابو حنیفہ کے قبر سے علم حاصل کیے، قرب قیامت وہ کتابیں نکلیں گی اور ان سے جو ہے یہ فیصلہ. میرے دوستو سب بکواس، جھوٹ، بیکار، کوئی حقیقت نہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا ذکر کیا ہے کہ جب یہ نبی ہمارے آ جائیں گے تو سارے انبیاء جو ہیں ان پر ایمان لائیں. لہذا بھائی مختصر کرتے ہوئے بات کو، یہ اصل بات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے کون؟ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی ہے. اور نبی کیا کرے گا؟ جس کو اللہ نے نبوت دی، جس کو اللہ نے رسالت دی، وہ اللہ رسول کے حکم کے مطابق فیصلہ کرے گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کسی کو اللہ علم دیا، نبوت دی، تو یہ لوگوں کو وہ اپنا فیصلہ نہیں سناتا، اپنی عبادت کی طرف نہیں بلاتا. صحیح بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک امتی کی حیثیت سے ہوگے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر ہی ان کا ہر فیصلہ ہوگا، ہر عمل ہوگا، کیونکہ ان کی نبوت اور رسالت کا زمانہ ختم ہو گیا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت میں اور نبوت کے زمانے میں وہ دوبارہ آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے والے ہوں گے. اور یہ بات تو ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے ہی موقع پر، بات لمبی ہو جائے گی لیکن سمجھانے کے لیے، کہ ایک مرتبہ کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نگاہ پڑی، آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق جو ہے کچھ تورات کے کچھ پنے وغیرہ ورق یا کوئی ایک نسخہ لیے پڑھ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول ناراض ہو گئے. خیر ناراض ہونے کے بعد اخیر میں حضرت عمر فاروق نے معافی چاہی، یا اللہ کے رسول ہم راضی ہوئے اللہ کو رب ماننے میں، آپ کو رسول اور دین اسلام ہمارا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی اس کو اچھی طرح سن لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی وہی اس کا اصل جواب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لو بدأ لکم موسیٰ، اگر تمہارے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہو جائیں اور تم لوگ ان کی اتباع میں لگ جاؤ، مجھے چھوڑ دو، تو لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، جو سیدھا راستہ ہے اس سے تم بھٹک جاؤ گے. تو میرے دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، اگر ان کی زندگی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی زندگی میں ہوگی تو وہ اللہ اور رسول کے، ہمارے نبی کے رسول کے نقش قدم پر ہی چلیں گے. حضرت موسیٰ نے تو خواہش کی تھی لیکن حضرت عیسیٰ تو آنے والے ہیں اور وہ آئیں گے تو سارا فیصلہ قرآن و سنت یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے مطابق ہوگا. واللہ عالم بالصواب. یہ چند باتیں تھیں جو کچھ میرے ذہن میں آئی اور میں احتیاط کرتے ہوئے آپ کے سامنے رکھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق دے. ھذا ما عندی واللہ عالم بالصواب. اب آخر میں عثمان حاجی صاحب شکریہ ادا کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں فضیلت الشیخ جناب مولانا ابوالحسن پرتاپ گڑھی صاحب جو اس جلسے کی صدارت کیے ہیں اور مہمان خصوصی جناب محترم مولانا
ثناء اللہ صاحب مدنی حفظہ اللہ کا بہت ممنون و مشکور ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائیں اور اللہ کے لیے اللہ کے بندوں سے خطاب فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کا صحیح اور کتاب و سنت کا راستہ ہم کو چننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیراً۔ میں تمام بزرگوں کا اور نوجوانوں کا، پس پردہ بیٹھی ہوئی خواتین کا بھی بہت ممنون مشکور ہوں۔ جزاکم اللہ خیراً۔ اور اسی کے ساتھ ہی اس جلسے کی برخاستگی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اور پولیس عہدیداروں کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بھی ہمارے لیے تعاون کیا۔